نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔ حضرات، اج دی یہ مجلس پاک حضور قبلہ عالم شارح تعلیمات غوثیہ وارث علوم مہر علی بدر العلماء شمس المشائخ شاعر ہفت زباں حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ عرس مبارک کی دوسری مجلس پاک ہے۔ کل صبح 9 بجے عرس مبارک کی مرکزی مجلس ختم شریف دعا کی مجلس پاک ہوگی، اور بعد نماز عصر جس وقت حضور نصیر ملت اس دنیا فانی سے پردہ فرما کر اپنے مزار پر انوار میں جلوہ فروز ہوئے، چادر شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ ارشاد ربانی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ پر جو کرم ہو، جو فضل ہو، رب تواڈے تے فضل کرے، کرم کرے، فحدث، اس دا خوب چرچا کریا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب تسی فرما دیو جدو تواڈے تے رب دا فضل ہوئے، رحمت ہوئے تو خوشی دا اظہار کرو۔ سب تو بڑی خوشی جدو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ساڑھے پرانے علاقیاں دے اندر کسی دے گھر منڈا پیدا ہوئے تو لوگ مرونڈے ونڈتے سن، سرکار پیدا ہوئے تو اللہ نے منڈے ونڈے، لڑکے ونڈے۔ رب نے خوشی دا اظہار کیتا جدوں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صاحبزادے آپ دے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ سرکار نے خوشی دا اظہار کیتا، سرکار تشریف لے گئے، سرکار نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہتھاں تے اٹھایا، اپنا لعاب دہن شریف عرب دے دستور تو ہٹ کے کہ اتھے شہد یا کھجور دا شیرہ بطور گڑتی دیتا جاندہ سی، سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف آپ دے منہ چ پایا۔ حضرت علی نے پوچھا نام کی رکھنا ہے؟ انہیں آکھیا عرب۔ حضور نے فرمایا نہیں بل ہوا حسن، حضور نے فرمایا انہاں دا نام حسن۔ حضور نے خوشی دا اظہار کیتا جدوں ایسے حسنی حسینی گلستان دے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ آپ دے والد ماجد حضرت ابو صالح فرماندے کہ اس رات آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تو میں مشرف ہویا۔ میں نے انج محسوس ہویا میں اپنے کارج ساں، میں نے انج محسوس ہویا کہ باہروں کوئی جلوس آ رہا ہے۔ میں خواب وچ اپنے مکان دا دروازہ کھول کے باہر ویکھنا تے میں کی ویکھنا کہ سامنے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا رہا۔ سرکار دے نال انبیاء علیہ السلام بھی نے، صحابہ کرام بھی نے۔ حضور تشریف لیاندے نے تے میرے کچے مکان دے کچے سین وچ حضور تشریف فرماؤ کہ حضور فرماندے نے ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر جڑا بیٹا اج پیدا ہویا ہوا محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہے تے اللہ دا بھی محبوب۔ اللہ نے تانوں جڑا بیٹا عطا کیتا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور وہ اللہ دا بھی محبوب ہے۔
شانہ فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء، انہاں دی شان ولیاں دے اندر انج جس طرح میرا مقام نبیاں تے رسولاں دے اندر۔ شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک دی بارگاہ اقدس کے اندر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد عبدالشکور ہزاروی رحمت اللہ تعالی 41 سال آپ نے ارستے گوڑا شریف تے آراس تے خطاب کیتا، تو حضور نصیر ملت دا سب تو زیادہ جڑا شعر انہوں نے پسند سی نا، تے سب تو زیادہ شعر جڑا انہوں نے پڑھیا وہ اے شعر سی، گوڑا شریف تے سٹیج تیری بارہا دفعہ پڑھیا، شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، ہے نصیر ایک وہ باقاعدہ شہدا تیرا۔ حضور غوث پاک کی ولادت با سعادت ہوئی تو حضور مبارکباد دینا، سرکار نے مبارکباد دیتی، تو جس ویلے آل حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت با سعادت نہیں سی ہوئی، تو آپ دے والد ماجد دے حقیقی ماموں آپ دے شیخ کامل حضور پیر سید فضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمانا ساڈے خاندان دے اندر ایک ایسا نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی، جس کی روشنی چاروں طرف پھیلے گی۔ اور آپ کی اعلی حضرت کی ولادت با سعادت تو 2-4 روز قبل ایک اللہ دا نیک بندہ مجذوب آستانہ لیا گوڑا شریف تشریف لے آئے، تے کچھ دن ٹھہرے، چند دن اتنے ٹھہرے، تے آپ کو آپ کی آمد کی وجہ پوچھی گئی، تے فرمان لگے کہ اللہ دا ایک کتب اس سرزمین پیدا ہونے والا ہے، میں ان کی زیارت واسطے آیا۔ چنانچہ اعلی حضرت کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ او کتب او مجذوب آپ دے گھر گئے، دروازے کو کھلوتے تے آکھن لگے جڑا بیٹا پیدا ہے انہوں نے باہر لے آؤ، میں انہوں کی زیارت کرنا چاہتا۔ چنانچہ اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے باہر لے آندا گیا، اس مجذوب کامل نے آپ دے ہاتھ بھی چومے تے آپ دے پیر بھی چومے، آپ دے ہاتھ بھی چومے تے آپ دے پیر بھی چومے، تے جس ویلے حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ دی حالاں ولادت با سعادت نہیں سی ہوئی، تے حضور قبلہ بابو جی دی اکلوتی بیٹی جڑے اوائل عمر آپ دا وصال ہو گیا، تے بابو جی دے قدمہ دی طرف آپ دفن نے، تے آپ نے حضور قبلہ بابو جی کے عرض کرنی کہ ابا جی دعا کرو اللہ لالے اور انہوں بیٹا عطا کرے جڑا تہاڈی شکل والا ہو، اللہ لالے اور انہوں بیٹا عطا کرے جڑا تہاڈی شکل دا ہو۔ چنانچہ حضور قبلہ عالم بابو جی رضی اللہ تعالیٰ دی دعا دا صدقہ سی، انہاں دی دعا دا صدقہ سی، حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی فرماندے سن کہ اے ایویں میری شکل بابو جی دے اتے نہیں، اے دعاواں دا صدقہ وے، اے بابو جی دعاواں منگتے رہے، اے انہاں دعاواں دا صدقہ سی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں بابو جی دی شکل تے صورت عطا فرمائی۔ جس ویلے حضرت نصیر ملت رحمت اللہ تعالی دی ولادت با سعادت ہوئی، اس ویلے اس آستانے ہوتے مولانا نعمت اللہ مراد آبادی رحمت اللہ تعالی جنہ دے بارے بابو جی نے کئی ایک خط لکھے کہ تھے آؤ،
موت کا پتا کوئی نہیں، میں چاہنا کہ چند دن اسی کٹھے اتنے بسر کریے۔ اور او مولانا نعمت اللہ مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اے درباش شعر لکھے نے، ایک قدیم شعراء دے لکھے نے، لیکن 2 ربائیاں مولانا نعمت اللہ مراد آبادی دی بھی اتنے لکھی ہوئی ہیں۔ اور حضور قبلہ بابو جی انہوں نے اپنے نال لے کے حج تے بھی گئے، تے اکثر انہوں دے گھر بھی بابو جی تشریف لے جاندے سن۔ تے جس لئے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی دی ولادت با سعادت ہوئی تے مولانا نعمت اللہ مراد آبادی گئے، بابو جی دے کول بیٹھ گئے تے عرض کی کہ جڑا شہزادہ پیدا ہویا انہوں نے لیاؤ، میں انہوں دی زیارت کرنا چاہتا۔ چنانچہ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی لیاندا گیا، مولانا نعمت اللہ مراد آبادی نے دست بوسی بھی کی تے حضور بابو جی دے سامنے فل بدی اس ویلے اے شعر آکھیا، عظیم المرتبت انسان بلند اختر مبارک ہو، عظیم المرتبت انسان بلند اختر مبارک ہو، تمہیں اے گوہروں والے نیا گوہر مبارک ہو، تمہیں اے گوہروں والے نیا گوہر مبارک ہو۔ اے جڑا گوہر خانوادہ مہریہ دے اندر پیدا ہے نا، نا رکھیا گیا نصیر الدین، تے نصیر دے لفظ نو حضور نصیر ملت نے خود بھی بڑا پسند کیتا تے اپنا شاعری دے اندر تخلص بھی نصیر رکھیا۔ اے او نا ہے جس ناؤ تے غور کرو نا تے نون تو مراد، نون تو پتہ چلتا ہے نورانی مکھڑے والا۔ کیڑے نصیر ملت؟ نورانی مکھڑے والے۔ سواد تو مراد صبر و تحمل کا پیکر، بڑے بڑے مشکل حالات آئے تے آپ صبر و تحمل دے کوہ ہمالیہ ثابت ہوئے۔ اور یا تو مراد یقین کامل کا سفیر، سرکار تے غوث پاک تے اپنے علم تے یقین کامل رکھنے والا بندہ۔ تے رات و مراد راہ حق کا دائی، حسن چی بے مثل بے مثال تے بے مثیل سن، صبر چی بے مثل بے مثال تے بے مثیل سن، یقین کامل چی بے مثل بے مثال تے بے مثیل سن۔ تے راہ حق دے دائی انج ہوئے کہ ساری زندگی حق دا پرچم بلند رکھیا تے اج وصال نو 17 سال ہو گئے نے، حق اور نصیر دوویں لازم و ملزوم ہو گئے، اور حق نصیر دا نعرہ اج بھی پہلے تو زیادہ شدت قوت، پہلے تو زیادہ عقیدت اور محبت نال لگایا جاتا ہے۔ حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، وما علینا الا البلاغ۔